بہت دنوں سے جس کا انتظار تھا وہ فائنلی آ گیا. میں اور سلمان کئی دنوں سے سوچ رہے تھے کہ یار دسمبر ختم ہونے لگا ہے, 2024 کا اینڈ ہو رہا ہے. سیاست دانوں نے ایئر ان ریویو دے دیا, بیوروکریٹس نے دے دیا, ججز نے دے دیا. ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب کب آئیں گے؟ اور آج جب صبح دفتر آتی خبر ملی کہ 2:30 بجے ان کی پریس کانفرنس ہے, یقین جانو خوشی سے بھولے نہ سمائے صاحب, کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کی بات سنی جائے. ایک تو وہ بہت سیریس ینگ مین ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اتنے سیریس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ بندہ ان کو سیریس لیتے لیتے ہنس بھی نہیں سکتا. لیکن ان کچھ لطیفے انہوں نے پیش کیے جو میں آپ کی خدمت میں دینا چاہوں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اس کو سنیں, انجوائے کریں. لطیفہ نمبر 1, ڈی جی ایس پی آر صاحب نے جو کہا, ان کا جو اسٹیٹس کو ہے افغانستان کے ساتھ, اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کہتے, اور پاکستان کسی ایسے ملک کے ساتھ بائیلیٹرل ریلیشن شپس نہیں بناتا جو فتنہ الخوارج کا ساتھ دیتا ہے. بہت بڑے بڑے لفظ ڈی جی صاحب نے کہہ دیے. سب سے پہلی چیز, جس ملک کی یہ بات کر رہے ہیں جو فتنہ الخوارج کو پناہ دے رہا ہے, اس ملک نے الحمدللہ آج ٹرین بھی بنا لی ہے لوکلی اپنی, اور ٹرین کی پٹریاں بھی لگا لی. یعنی پاکستان 77 سال میں جو کام نہیں کر پایا وہ طالبان کی ٹوٹی پھوٹی لنگڑی حکومت نے 2 سال میں کر لیے. تو میرا خیال ہے سر کہ 2 سال تسی ویٹ کر لو, اس کے بعد وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہیں گے. جو آج آپ کو میسج بھیجتے ہیں کہ جناب ہم ٹریڈ کھولتے ہیں, معاملات بہتر کرتے ہیں, ان میں جا کے آپ ایئر اسٹرائک مارتے ہیں, ان کے بندوں کو اٹھا کے واپس پھینک دیتے ہیں, دنیا بھر میں ان کی ٹانگیں کاٹتے ہیں آپ, جن کو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب تم فتنہ الخوارج کو پناہ مت دو. اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں نا, فتنہ الخوارج پہ, تو وہ الحمدللہ اپنی ٹرین بنا چکے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کو ذرا ری ایگزامن کرنی چاہیے افغانستان پالیسی. اور اسی سے ریلیٹڈ جب ایک صحافی نے معصومانہ طریقے سے میں حیران ہوں ویسے, اس نے عمران خان کا نام کیسے لے لیا ڈی جی صاحب کے سامنے, کہا کہ جی عمران خان صاحب کا تو موقف یہ ہے کہ ہمیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے. تو ڈی جی صاحب ان کا نا فیس چینج نہیں ہوتا جب ان کو غصہ آتا ہے, صرف ان کی آنکھیں تھوڑی بڑی ہو جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب 2021 ہم نے نیگوشیٹ کر کے ان کو ری پاپولیٹ کیا تھا کسی پولیٹیکل لیڈر کے کہنے پہ. کسی پولیٹیکل لیڈر کی مجال کہ وہ ایسے ڈیسیجن لے سکے. آپ کہیں نا باجوہ صاحب نے کیا تھا, آپ کہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ باجوہ اور فیض نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو ری پاپولیٹ کریں. بتائیں نا, وہ آپ نہیں بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ تب آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئرز ان پالیٹکس. اچھا تھوڑا تھوڑا نا ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس سے ایسے فیل آ رہا تھا کہ ڈی جی صاحب ایک سیاسی جماعت کی ترجمانی کر رہے ہیں, نون لیگ کی نہیں, پی 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 کی نہیں, پاکستان آرمی کی. جتنے ڈی جی صاحب نے پروجیکٹس گنوا دیے چیف آف آرمی اسٹاف کے انڈر فار ڈیولپمنٹ, میں سوچا چیف صاحب الیکشن واسطے کھڑے ہو رہے ہیں, خیر ہوئے. ٹھیک, تو یہ تھوڑا سا نا جو بھی ڈی جی صاحب کو گائیڈ کرتا ہے, آئی ایس پی آر کا ڈپارٹمنٹ ہے, تھوڑے ٹیلنٹڈ بچے بچیاں ہائر کرو جو پروپیگنڈا اچھا بنائیں. میرا کو مشورہ ہوگا جوسف گوبلز کی فلمز دیکھا کریں, جو اس نے ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کے لیے بنائی تھی, وہی ہٹلر جو عمران خان ہے. تو اس سے ریلیٹڈ لوگوں سے مذاکرات کریں, انہیں ملیں, تاکہ وہ سکھائیں پروپیگنڈا کیسے ہوتا ہے. بہرحال ڈی جی صاحب ہمارے تو ہیرو ہیں, تو انہوں نے یہ بات کی. فتنہ الخوارج, سب سے پہلے ڈی جی صاحب نے 2 اسٹیٹمنٹس کی. انہوں نے کہا ٹیررسٹ اور فتنہ الخوارج کو نہیں چھوڑا جائے گا, یعنی کہ فتنہ الخوارج ٹیررسٹ سے مختلف ہے. اب فتنہ الخوارج ہے کیا؟ خوارج ویسے وہ ہوتا ہے کوئی بھی کمیونٹی جو مین اسٹریم کمیونٹی آف اسلام سے نکل گئی ہو. تو چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی صاحب نے ماشاء اللہ فتویٰ دے دیا ہے کہ مین اسٹریم اسلامی کمیونٹی سے کچھ لوگ نکل گئے. وہ لوگ کون ہیں نہیں پتہ. یہ ایسے لوز ٹرمز کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ کل کو یہ کسی کو بھی اٹھا کے اس ٹرم میں فٹ کرتے ہیں. جنہیں سمجھ نہیں آئے گی اے فتنہ الخوارج ہے, جنہیں سمجھ نہیں آئے گی اے ٹیررسٹ ہے. ادھر ایک معصومانہ سوال ہے, سلمان کا, میرا نہیں ہے, سلمان خان کا یہ معصومانہ سوال ہے ڈی جی صاحب کہ مہرنگ بلوچ فتنہ الخوارج ہے یا ٹیررسٹ ہے؟ نام تو آپ اس کا لیتے نہیں. منظور پشتین فتنہ الخوارج ہے یا ٹیررسٹ ہے؟ اب یہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ کیونکہ بلوچستان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جو ڈیولپمنٹ کام چیف آف آرمی اسٹاف کے انڈر ہو رہا ہے, یقین جانیں گولڈن ایرا آف پنجاب یاد آ رہا ہے مجھے کہ ڈیولپمنٹ ہی ڈیولپمنٹ, ہر جگہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. بس تھوڑا سا مسئلہ ہے سر, ایک کل کی بات ہے کہ وہاں گیس پائپ لائن پہ بی ایل اے نے حملہ کر کے پھاڑ دیے, تو جو آپریشنز وہاں پہ آپ کر رہے ہیں وہ اتنے سکسیزفل ہو نہیں رہے. 2024 کے اندر ڈی جی صاحب نے کہا کہ جناب ریکارڈ نمبر آف آپریشنز ہوئے ہیں, تقریباً 160 انٹیلیجنس بیس آپریشن ڈیلی ہوتے ہیں. 2024 میں ایک اور ریکارڈ بھی قائم ہوا ہے. بلڈیسٹ ایئر ہے پاکستان کی ہسٹری میں ان ٹرمز آف ٹیررزم. میکسیمم سویلین اینڈ ملٹری لائفز ہیو بین لاسٹ. تو کلیئرلی آپ کے آپریشنز کام نہیں کر رہے.
اس کو اگر ہم 2021 سے کمپیئر کر لیں، جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو ری پاپولیٹ کرنا ہے، تو تب تو اتنا بلڈی ایئر نہیں تھا. تو مے بی شاید نیگوشیشن کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، گفتگو کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. اور پھر چھوٹا سا معصومانہ سوال سر، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت تکلیف ہوئی تھی جب عمران ریاض خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو پالا تھا، اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف ہوئی. اب یہی تکلیف ٹی ٹی پی کو بھی ہوتی ہے کہ جناب ہم تو تمہارے ہی دوست تھے، تمہارے ہی بیلی تھے. حافظ سعید صاحب جو 20-30 سال سے ایک جہاد لڑے ہیں کشمیر کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آج انہوں نے اپنی سیاسی جماعت بنا جو خاموشی سے سائڈ پہ ہو گئے کیونکہ آپ نے ان کی پشت پناہی چھوڑ دی ہے. سب سے پہلے معافی علیہ اعلان مانگے اسٹیبلشمنٹ کہ جناب بالکل ہم ٹیررسٹ تنظیموں کو سپورٹ کرتے تھے، ہم کھڑے کرتے تھے، ان کو فنڈ کرتے تھے کہ وہ اور ملکوں میں جا کے دنگا فساد کریں. ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں کریں گے. پھر قوم آپ کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بری پالیسیاں اور لوگوں پہ بلیم کریں، کریڈٹ خود لے لیں. اور ویسے یہ آپریشن کا سلسلہ رحیل شریف صاحب کے ٹائم سے شروع ہوا ہے اور یہ کنٹرول میں نہیں آ رہا. باقی جو انسان پاکستان کی ریاست پہ حملہ کرتا ہے ہم اسے خلاف ہیں. جو انسان پاکستان میں انوسنٹ سویلینز کو، انوسنٹ ملٹری پرسنلز کو اٹیک کرتا ہے، مارتا ہے، اللہ کرے وہ جہنم جائے. ہم اس کی بد دعا کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے ان کو جہنم بھیج دیا ہے، کیونکہ ہر بات پہ ڈی جی صاحب کہیں اتنے دہشت گرد جہنم واصل کر دیے، ایز اف ڈی جی صاحب کو خود اسپیشلی بتانے آیا تھا ایک فرشتہ کہ جناب پہنچ گئے نا جہنم. تو یہ تھوڑا سا نا میرا خیال ہے ہمیں اس جنگوسٹک ریلیجس ڈاکٹرن سے باہر نکل کے کتابی دین میں آنا چاہیے اور پھر باتیں کرنی چاہیے. باقی ڈی جی صاحب نے جو مشنز کی بات کی، جو ہمارے شہداء ہیں ان کی فیملیوں کو لاکھوں سلام. دکھ ہوتا ہے جب کوئی بھی بندہ شہید ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے جب کوئی بھی مسلمان فوت ہوتا ہے، اور مسلمان جب مسلمان کے خلاف لڑتا ہے اور بھی زیادہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ افغانستان، ٹی ٹی پی اور پاکستان تینوں مسلمان ہیں. دکھ ہوتا ہے. آپ یقین جائے خون کے آنسر ہونے کا دل چاہتا ہے کہ پارا چنار میں مسلمان کو مار رہے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے سب ان کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ ان کی شہادتیں قبول کرے، ملک میں امن قائم ہو. لیکن جس پروسیجر کے تھرو ہم جا رہے ہیں اس کے تھرو لگ نہیں رہا کہ امن قائم ہوگا. پھر ڈی جی صاحب نے ایک بڑی کرٹیکل بات کی اور میں اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. ڈی جی صاحب نے کہا کہ جو بیڈ گورننس ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی ٹیررزم ختم نہیں کی جا رہی، کہ ہماری جوڈیشری اسپیڈی انف نہیں ہے، ہمارے گورنمنٹس انٹرسٹڈ نہیں ہے. اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے ہماری گورنمنٹس کو مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ کرسی کھیلیں. نہ شہباز شریف کی کرسی سیکیور ہے، نہ پی ٹی آئی کی کرسی سیکیور تھی، نہ کسی جج کی کرسی سیکیور ہے. جس بندے نے چیف جسٹس بننا تھا سپریم کورٹ کا، اس کو آپ نے چوک کے سائڈ پہ امین الدین صاحب از نیو چیف جسٹس. ظاہر ہے یہی ہوا ہے نا. تو جب بندے کو اپنی نوکری، اپنی جان کے لالے پڑے ہو نا، تو پھر وہ گورننس شورننس نہیں دیکھتا، وہ اپنے آپ کو ہی دیکھتا رہتا ہے. اس دلدل میں ہمیں کس نے پھنسایا؟ اسٹیبلشمنٹ. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے. لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. تو کوئی بیڈ گورننس بالکل ہو رہی ہے، 100% اتفاق. لیکن کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کی وجہ سے. اگر اس کو روکنا ہے، ریموو یور سیلف فرام پالیٹکس. پھر ہم کہیں گے سیاستدان فیل کر رہا ہے. میں نہیں دوشی ٹھہراتا کسی بھی سیاستدان کو میجورٹی فیلیئرز کے لیے، ان کے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے. سی پیک کی ٹریڈ ڈیلز،
راحیل شریف کی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی, ان کو رول بیک باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا. نواز شریف تو عمران خان کے ہیں, کچھ بھی نہیں, فرنٹ. یہ ریالٹی ہے. اچھا جی, پھر ایک بندے نے معصومانہ سوال پوچھا. ایک تو معصومانہ سوال جرنلسٹ بہت پوچھ لیتے ہیں, بالکل پلانٹڈ نہیں لگ رہے ہوتے, کہ 9 مئی کے تقریباً 60+ کلپرٹ کو سزا دے دی گیا ہے, آپ کے خیال سے اب 9 مئی کا چیپٹر کلوز ہے؟ تو ڈی جی صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ملٹری کورٹس ہیں نا, وہ تو انٹرنیشنل ٹرائیبیونلز نے بھی کنڈون کر دیے ہیں. بالکل کیے تھے سر, آج سے تقریباً 7 سال پہلے. لیکن اس کنڈونمنٹ میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ چلائی رکھو, جڑے مرضی نو پھڑ کے ٹرائل کر لو. وہ اسپیسیفکلی ایک پرٹیکولر ٹیررسٹ آپریشن نہیں لے, انہوں نے کنڈون کیے تھے. پھر ڈی جی صاحب نے کہا کہ یہ جو اس پہ شور مچا رہے ہیں آج کل ملٹری کورٹس پہ, وہ تو کل کو اس کے حامی تھے, جو گزرا ہوا کل ہے, پی ٹی آئی کی بات ہے, تو یہ بات سچ ہے. پی ٹی آئی دلیل دیتا تھا ملٹری کورٹس کے. لیکن ریئلٹی یہ ہے سر کہ ملٹری کورٹس تب بھی غلط تھے جب پی ٹی ایم کے خلاف استعمال ہوتے تھے, آج بھی غلط ہیں. اور جو کشمیر سے آپ نے لوگ اٹھا کے ملٹری کورٹس میں ٹرائی کریں, جس کا کیس اس وقت ایمان مزاری لڑ رہی ہے, اس کا کیا؟ وہ تو 9 مئی میں نہیں تھے. تو آپ یوز اینڈ ابیوز کرتے ہیں. لیکن ڈی جی صاحب نے کہا بے فکر ہو جائیں, جو ملٹری کورٹس ہیں وہ اتنے اعلیٰ ہیں کہ نارمل عدالتوں سے بہتر ہیں. آپ اپنا وکیل بھی کر سکتے ہیں, آپ وہاں پہ ایویڈنس بھی پیش کر سکتے ہیں, آپ وٹنس کو کراس ایگزامن بھی کر سکتے ہیں. صرف چھوٹا سا فرق ہے ڈی جی صاحب. وہ کیا فرق ہے کہ ایک ملٹری افسر سامنے بیٹھ کے ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہوتا ہے. عموماً کراس ایگزامینیشن وکیل تو جج کو اپیل کر سکتے ہیں. پھر ڈی صاحب نے کہا دیکھیں جو کچھ ملٹری کورٹس میں ہو رہا ہے وہ تو بائی لیٹر آف لا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کا ڈائریکٹیو تھا کہ ان لوگوں کو آپ ملٹری کورٹ سے موو کریں, ہم نے کر دیا. پھر سپریم کورٹ کا ڈائریکٹیو آیا کہ ان کو سزائیں سنا, ہم نے سنا دی, اور یہ چاہتے ہیں تو یہ ہائی کورٹ میں اپیل کر لیں. اگر یہی بات ہے تو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیو آنے سے پہلے کہ یہ ملٹری تحویل میں لوگ جائیں, یہ لوگ کہاں تھے؟ زمین کھل کے اس کے اندر تھے, آسمان پھٹی تھی وہاں چلے گئے, دیکھ تھے کہاں؟ آپ نے اٹھائے ہوئے تھے, ملٹری انٹیلیجنس نے اٹھائے ہوئے تھے. وہ تو اللیگل تھا. تو اللیگلی لوگوں کو آپ نے ڈیٹین رکھا ہے. پھر جب سپریم کورٹ نے آپ کو اشارہ کیا کہ جناب آل اوکے ہے, پھر آپ نے کہا اوہ بندے برآمد ہو گئے, اور پھر آپ نے ان کے ورڈکٹس دے دیے. باقی میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ ٹرائل فیئر تھا کہ نہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہاں کیا ہوا. جب ایک ٹرائل ہوتا ہے اوپن, ہائی کورٹ میں, لوور کورٹ میں, کئی وکیل دیکھتے ہیں, ریڈرز ہوتے ہیں, جرنلسٹ ہوتے ہیں, سو پیپل کین رپورٹ اف دا ٹرائل واز فیئر اور ناٹ. یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. یہاں پہ جج, جوری, ایگزیکیوشنر آپ تھے اور آپ کے لوگ تھے. تو ویدر اٹ واز فیئر اور ناٹ میں کہہ نہیں سکتا, لیکن موقع پہ کوئی بھی چیک نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہو سکتا ہے. میں بڑے دھیان سے لفظ اپنے چن رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جتنا پریشر بن رہا ہے ہماری ریاستی اداروں کے اوپر, انٹرنیشنلی اور لوکلی, بالکل وہ بھپرے میں. یہ آپ یقین جانیں, یہ پریس کانفرنس ہے پتہ چلا مجھے. پھر ایک بندے نے سوال پوچھا کہ جنرل فیض صاحب کا ٹرائل ہوا ہے تو یہ اس کا کیا رزلٹ آپ سمجھتے ہیں؟ اور ایک شک جو آپ نے آخری مینشن کی تھی کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے 9 میں کی, اس میں کیا نکلا؟ تو انہوں نے کہا جی جنرل فیض کا جو ٹرائل ہے وہ پاک آرمی کی اکاؤنٹیبلٹی کی انپیرلڈ اور یونیک مثال ہے, اور اس ٹرائل کے تحت پتہ چلتا ہے کہ پاک آرمی ول ٹرائی اینی بڈی ان دا آرمی. جب انسان لاکھوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے ایسا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے ڈی ایچ ایز کے بارے میں, وہاں پہ جو الاٹمنٹس ہوتی ہیں, اس کو سوچ لینا چاہیے مختلف انڈسٹریز جو ملٹری چلا رہی ہے, اس کو سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا یہ ریاستی ادارہ کتنا پھیل گیا ہے اور کتنی اس میں سسٹمک کرپشن ہو چکی ہے. یہ اوپن سیکرٹس ہیں اب سر, نو بڈی ڈینائز دیز تھنگس. اکاؤنٹیبلٹی ان لوگوں کی ہوتی ہے ہماری جوڈیشری میں, ہمارے ملٹری کورٹس میں, جو اس وقت نور نظر نہیں ہوتے. جس طرح ہم نے کہا ہم نواز شریف کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں گے, کورٹوں نے بھی راستے کھول دیے, سزائیں بھی ہوگی. آج کورٹوں نے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ عمران خان ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, دڑا دڑا فیصلے ہو رہے ہیں. تو پلیز لوگ بیوقوف نہیں ہیں, ان کو آپ ایسے مت ٹریٹ کریں. یہ بھی ایک لطیفہ ہی ہے ہمارے نزدیک. پھر ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ جی ہر دن پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے کہ جناب ہمارے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کر رہی ہے, تو انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو ریاستی ادارے ہیں, ہمارا ریلیشن شپ ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, وہ بھی کام کی حد تک. باقی اچھی بات ہے سیاستدان آپس میں بیٹھ کے بات کریں. گل ہے کوئی سر, ملک کے اندر 77 سال سے مسالیں قائم ہیں, گیٹ نمبر 4 کی پیداوار. شیخ رشید تو علیہ اعلان کہتا ہے
باجوہ صاحب جا کے ٹاکس میں کہتے ہیں کہ جی بڑی غلطی ہوگی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی، پھر ایکسٹینشن ملتی ہے، پھر پولیٹیکل انٹرفیئرنس شروع کر دیتے ہیں. اس طرح نہ کریں سر، مگر اب نا زیادہ ہو گیا، اب ہم نے تھوڑی سی لمٹ پار کر دی سر، مگر اتنا چورن دینا جتنا ہم ہضم کر سکیں، تو پیٹ خراب ہو گیا سر، اس طرح نہ کریں، جاتی ہے سر. چلیں آپ نے کہہ دیا، مان لیا، اب ہمارے لیڈر ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو ڈسٹرکٹ کرام میں ہو رہا ہے وہ کلیئر ایگزامپل ہے مس پلیس پرائیورٹیز کی، اور لوکل گورنمنٹ کو وہاں فوکس کرنا چاہیے. میں ایسے اتفاق کرتا ہوں، لوکل گورنمنٹ کو وہاں فوکس کرنا چاہیے. لیکن جو کرام کا ڈسپیوٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے سنی اور شیعہ کمیونٹی کے درمیان. وہ پورا کا پورا ایریا ویپنائز ہوا. وہ کس نے کیا تھا؟ میں تو نہیں گیا تھا، پیڑھیاں تو تھی نہیں جو ویپنائز ہوئے تھے. یہ وہی ویپنائزیشن ہے جو آپ نے ٹرائبل ایریا ہی کی تھی کشمیر کے لڑنے کے لیے، کیونکہ پختونوں کو آپ نے بندوقیں پکڑائیں، آپ نے جو ان کی کلاسیکل سیاسی پارٹیاں تھیں ان کو تباہ کیا، مختلف سیاسی پارٹیاں وہاں کھڑی کی. تو آپ نے ایجوکیشن بیس کمیونٹی نہیں بنائی، آپ نے ویپنس بیس کمیونٹی بنا دی. اب جب میرے پاس یہ بندوق ہے، سلمان کے پاس یہ بندوق ہے، سلمان کے چاچے کے پاس یہ بندوق ہے، میرے خاندان کے بندوق ہے، اور میں سلمان لڑ پڑیں، تو کیا ہوگا؟ گولیاں چلیں گی. تعلیم نہیں دی آپ نے سر. انہوں نے کہا یہ ہمارا کام تھا تعلیم دینا. یہ ڈی سی صاحب نے کہا کہ جب تک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں بنیں گے، سروسز نہیں ملیں گی، تو لوگ دہشت گردی کی طرف جائیں گے. 77 سال میں سے سارا ٹائم تو آپ حکومت میں تھے، تو کس نے بنانے تھے ایجوکیشنل نظام؟ ایوب نے، ضیاء نے، یحییٰ نے، مشرف نے، ہائبرڈ رجیموں نے. کس نے بنانے تھے؟ یہ نہیں ہوتا سر کہ چودھری بھی آپ ہوں اور محلے میں ڈیولپمنٹ نہ ہو تو کہو یہ تو مسلیاں دا کم سی. چودھری کس چیز کے سر؟ ساتھ ہی ساتھ آپ کہتے ہیں ہماری شہادتیں دیکھیں. شہیدوں کے خونوں پہ سیاست مت کریں سر. جس طرح آپ نے اس پریس کانفرنس میں کہا نا کہ ٹیررزم کے اوپر سیاست نہ کی جائے، تو میں آپ کو کہتا ہوں سر کہ شہیدوں کے خونوں پہ سیاست مت کریں. میرا دادا بھی فوج میں تھا سر، میرا نانا بھی فوج میں تھا، میرا تایا بھی فوج تھا. میرے تایا کو LMG فائر لگا ہوا ہے سر. ہمیں پتہ ہے شہید کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے فوجی بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے. آپ اس پہ سیاست مت کریں کیونکہ آپ کر رہے ہیں. اور افسوس کی بات پتہ ہے کیا سر؟ کہ 77 سال میں آپ نے لوگوں کو اس نہج پہ کھڑا کر دیا ہے کہ وہ شہیدوں کی فوٹوؤں کے نیچے بھی گالیاں دیتے ہیں. اس پہ PTI کا کم قصور ہے سر، زیادہ آپ کا ہے. سوچیں، میرا دل روتا ہے سر وہ چیز دیکھ کے. کوئی بھی انسان کہیں بھی شہید ہوتا ہے سر، بہت دکھ ہوتا ہے. افغانستان کے اندر شہداء بنے وار اینڈ ٹیرر میں، بہت دکھ ہوا. پاکستان میں بنتے رہے، بہت دکھ ہوا. آپ کا شہید باقی سارے فارغ نہ کریں. ایون کہ دھرنوں میں، آپ کو یاد ہے سر میں بہت چھوٹا تھا، آپ کو یاد ہوں گے، آپ اس وقت غالباً کیپٹن ہوں گے میرا خیال ہے، جب بینیزی صاحبہ کو قتل کر دیا گیا تھا دن دہاڑے. آج تک نہیں پتہ چلا کون ہے. تو پورا ملک جلا تھا. تب مجھے اس عمر میں بھی سر دکھ ہوا تھا. میں تب اسکول میں تھا. کوئی انسان وائلنس نہیں چاہتا، سب امن چاہتے ہیں. انٹرسٹنگلی انف اس وقت کراچی میں مجلس وحدت مسلمین دوسرے دن سے ٹریفک روک کے کراچی بیٹھی ہوئی ہے پارا چنار کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے بیرسٹر سیف جو ترجمان ہے KP کے گورنمنٹ PTI کے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ ان کا جناب جو رپورٹنگ ہو رہی ہے قرآن کی وہ انکریکٹ ہے، بچے کوئی نہیں وہاں فوت ہے ہسپتال میں. مزے کی بات ہے، سرکار کو بتاؤ کہ 12 لوگ شہید ہوئے ہیں نومبر کے دھرنے میں، وہ کہتے جی کوئی نہیں مرے. DGI SPR ماننے کو نہیں تیار، PTI ماننے کو تیار نہیں. قرآن میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹھیک ہے سر؟ آپ سب مل کے ہمیں بیوقوف بنائے، ہمیں مارتے رہیں، ہمیں قتل کرتے رہے، اور بعد میں کون مرا ہے پتہ نہیں چلا کون مرا ہے. یہ کیسا ملک ہے سر کہ اس کے اندر کوئی شہید ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، تو جب تک وہ ایک مخصوص علاقے کا نہیں ہے، مخصوص جماعت کا نہیں ہے، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. اتنے بے حس ہو گئے ہمیں دکھ درد نظر ہی نہیں آ رہا. یہ جو 2024 کا سر آپ نے راؤنڈ اپ دیا ہے نا، اگر اس کو ہم سچ کے لینز میں دیکھیں، پاکستان کی ہسٹری کی ون آف دا ورسٹ ایئرز ہے 2024. اکنامکلی، سیکیورٹی وائز، سیکٹیرین ڈیوائڈ کے حوالے سے. یہ ابھی سر عیسائیوں کی جو کرسمس ہے وہ گزری ہے. 2024 اٹھائیں سر اور بتائیں مائنورٹی کمیونٹی کے ساتھ کیا ہوا پورے ملک میں، ہر صوبے میں. لطیفے سناتے سناتے ہم تھوڑے سیریس ہو گئے. کیوں؟
کبھی کبھی جو جھوک ہوتا ہے نا وہ حال پہ تبصرہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے ہم سب اس چیز پہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ مس رپورٹنگ، لیک آف ایکسیس کی وجہ سے ہمیں کبھی اصلی پکچر نہیں پتہ چل جائے کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں آپریشنس کے دوران، کتنے گاؤں اور زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. لیکن اوور دا پیسج آف ٹائم ان کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے ڈیوسٹیشن کیا ہوگی. آج جو آپریشنز ہمارے راحیل شریف صاحب کے دور میں ہوئے تھے اس کے کانسیکوینسز ہم دیکھ رہے ہیں. جو آپریشنز ابھی ہو رہے ہیں کانسیکوینس آنے والے سالوں میں دیکھیں گے. جو آپریشنز بلوچستان میں ہوتے رہے ہیں 40-50 سال سے، اس کے کانسیکوینسز ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورا صوبہ جو لینڈ میس میں سب سے بڑا ہے، جہاں ریسورسز جہاں گوادر ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ٹائم ڈی جی ایس پی آر صاحب پریس کانفرنس کریں تو صحافیوں کو سوال نہیں پوچھنے چاہیے. ڈی جی صاحب جو کہتے ہیں اس کو سن کے ہم گھر چلے جایا کریں. اور میرا خیال ہے کہ واقعتاً ڈی جی صاحب کی ایک بات ہے جس پہ کھلے دل سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ملک کی سالمیت کی خاطر ہم سب پاکستانیوں کو کام کرنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ڈائریکشن ڈی جی صاحب دے رہے ہیں اس میں کام نہیں کرنا. آپ سب کا سننے کا شکریہ.